حضرات ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ قل هو اللہ کی تلاوت کر کے سید مصطفیٰ حسین صاحب رضوی مرحوم ابن سید مظفر حسین صاحب رضوی مرحوم کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ حضرات، یہ 40ویں کی مجلس ہے اور اس میں نے مناسب یہ سمجھا کہ قرآن مجید کا سورہ جو عروس القرآن کہلاتا ہے، سورہ رحمان، اس کے چند الفاظ کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا ہے۔ ان لفظوں میں یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ ہر ایک کو فنا ہو جانا ہے، ہر ایک کو مٹ جانا ہے، مر جانا ہے، ختم ہو جانا ہے، لیکن باقی رہے گا تمہارے رب کا وہ چہرہ جو جلال و کرم والا ہے۔ بقا ہے تو وجہ اللہ کے لیے، اور فنا ہے تو غیر اللہ کے لیے۔ جو بھی اس دنیا میں آیا ہے وہ جانے کے لیے آیا ہے، اور اس آنے والے کے لیے شرط نہیں ہے کہ وہ انسان ہو۔ جو کچھ ہے وہ کل نہیں تھا، آج ہے اور کل نہیں رہے گا۔ کچھ صدیوں تک رہنے والی چیزیں ہیں، کچھ 10 15 20 50 60 70 80 90 دہائیوں تک رہنے والی چیزیں ہیں۔ انہی میں ایک اللہ کی مخلوق انسان ہے۔ انسان میں اور دوسرے جانداروں میں ایک فرق یہ ہے کہ دوسرے جاندار ہیں لیکن ان کو یہ نہیں معلوم کہ کیوں ہیں۔ وہ اپنی فطرت کے مطابق پیدا ہوتے ہیں، اپنی فطرت کے مطابق وہ اپنی غذا ڈھونڈ لیتے ہیں، اپنی فطرت کے مطابق وہ پروان چڑھ جاتے ہیں، اپنی فطرت کے مطابق ان کی زندگی گزرتی ہے اور ان کی موت ہو جاتی ہے۔ انسان کو خدا نے عقل کی نعمت دی ہے، جس کی وجہ سے انسان بہت کچھ سمجھتا ہے، سوچتا ہے، اور جو گزرا ہوا وقت ہوتا ہے اسے تاریخ اور ہسٹری کے طور کے اوپر انسان دیکھ کے اس کا تجزیہ کرتا ہے۔ جو زمانہ اس کے سامنے سے گزر رہا ہوتا ہے، اس زمانے کے پیش منظر کو دیکھنے والا سطحی انسان ہوتا ہے، پس منظر کو دیکھنے والا صاحب فہم، صاحب شعور، صاحب ادراک، صاحب عقل، دانشور اور صاحب علم شخص کہلاتا ہے۔ جو صرف سیکھتا ہے وہ ایک عام انسان ہوتا ہے، جو سکھانے کے لیے سیکھتا ہے وہ خاص انسان ہوتا ہے۔ اور انسان میں ایک عجیب بات یہ ہے کہ انسان سب سے زیادہ انسانیت کی بات کرتا ہے، اور سب سے بڑا جانور بھی انسان ہے۔ انسان سے زیادہ خطرناک کوئی درندہ نہیں، انسان سے زیادہ خطرناک کوئی حیوان نہیں۔ ہر حیوان ایک حد تک کے حیوان ہے، ہر درندہ ہر ایک حد تک کے درندہ ہے، لیکن انسان کے اندر حیوانیت اور درندگی کتنی بڑھتی چلی جاتی ہے، یہ مجھے کہنے کا حق اس لیے ہے کہ آج میں ہوں یا آپ ہوں، ہم لوگ ایک منظر دیکھ رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ آج دنیا
صرف ہلاکت کی چیزیں ایجاد کرنے میں جتنا دولت، جتنا وقت، جتنی انرجی اور جتنی اپنی ذہنی صلاحیتیں استعمال کر رہی ہے، اتنی کہا جا رہا ہے دنیا ترقی کر رہی ہے۔ کسی نے کوئی ایسی چیز ایجاد کر لی کہ جو کسی ملک کو مٹا دے، کسی شہر کو اڑا دے، انسانوں کی زندگی ختم کر دے۔ کسی کے پاس ایسے اسلحہ ہیں، ایسے ہتھیار ہیں جس سے وہ انسانوں کو ڈرا سکے، پڑوسی اس سے ڈریں یا پڑوسیوں سے وہ ڈرے۔ انسان خوف کے عالم میں جی رہا ہے۔ معاف کیجیے گا، سکون کی نیند جاہلوں کو آتی ہے، گہری نیند مزدوروں کو آتی ہے، گہری نیند کسانوں کو آتی ہے۔ جو جتنا زیادہ پڑھتا لکھتا جاتا ہے، جو جتنا زیادہ سمجھتا جاتا ہے، جو جتنا دنیا کو غور سے دیکھتا جاتا ہے، اس کا چین ختم ہوتا جاتا ہے، اس کا سکون کم ہوتا جاتا ہے، اس کا اپنے آپ پر بھروسہ کم ہوتا جاتا ہے۔ انسان زندگی میں ایک ایسے وجود کی طرح تھا جو دوسروں کا سہارا بنے، لیکن وقت نے انسان کو خود غرضی کی طرف مائل کیا۔ اور یہ کہ خود غرضی پہلے بھی تھی مگر اتنے عروج پر نہ تھی، خود غرضی پہلے بھی تھی مگر اتنے بڑے پیمانے پر نہ تھی۔ لیکن یہی انسان ہے کہ جو اپنی زندگی کو نہ جانے کس کس طرح گزارتا ہے۔ پھر انسان کو مختلف مذاہب نے جینے کے سلیقے سکھائے، لیکن انسان نے ہمیشہ مذہبوں کو اپنی ذاتی ضرورتوں کے لیے استعمال کیا، اور اس میں ہوا یہ کہ آدمی کو دوسرے آدمیوں کے اوپر قابو پانے کا جو شوق ہوا، اس کی شوق نے بادشاہت کو، ڈکٹیٹرشپ کو، لشکروں کو جنم دیا، جس کی وجہ سے انسانی تاریخ خون میں ڈوبتی چلی گئی۔ انسان گھوڑوں کی ٹاپوں میں پامال ہوتا چلا گیا، گھر جلتے رہے، گھر لٹتے رہے، نیزے لچکتے رہے، تلواریں چلتی رہیں، کمانیں کڑکتی رہیں، تیر سنسناتے رہے، آدمی آدمی کو خون میں ڈبوتا رہا۔ ایک وقت وہ آیا کہ جسے ہم عہد جاہلیت کہتے ہیں، جس میں دنیا کا سب سے برا خطہ عرب کا خطہ تھا، دنیا کا سب سے برا جغرافیہ عرب کے ماحول کا جغرافیہ تھا، جہاں اتنی وحشت، اتنی درندگی ہو گئی تھی کہ آدمی آدمی کا خون بہانے کے لیے بہانہ ڈھونڈتا تھا۔ ایک ایک اونٹ کے لیے 40 سال لڑائیاں ہو رہی تھیں۔ اس بات پر انسان لڑ رہا تھا کہ یہ اونٹ ہمارا ہے کہ تمہارا ہے۔ اسی نے انسان کا مزاج ایسا بنا دیا کہ پہنچے تو سب کعبے تک، لیکن کعبے میں ہر ایک نے اپنے قبیلے کا ایک بت بنا کے رکھ دیا۔ اس نے خانے کعبہ میں جو بت رکھے وہ پرستش کے لیے نہیں تھے، بلکہ وہ اپنی پرستش کے لیے تھے، اپنی شناخت کے لیے تھے۔ ہر قبیلے کا ایک بت، ہر گروہ کا ایک بت، اور ہر ایک اس کا سردار بننا چاہتا تھا، ہر ایک دوسرے کو کچلنا چاہتا تھا، ہر ایک دوسرے کو روننا چاہتا تھا۔ حد یہ ہے کہ مائیں بچوں کو گود میں لٹا کے یہ بچپن میں سناتی تھیں کہ تمہارے باپ نے اتنے لوگوں کو قتل کیا، تمہارے دادا نے اتنے لوگوں کو قتل کیا، تمہارے چچا نے اتنے لوگوں کو قتل کیا۔ اب تمہیں جوان ہو کے ان سے زیادہ نام پیدا کرنا ہے تو زیادہ سے زیادہ قتل کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ تم کو لوگوں کی جانیں لینا ہے۔ بستیاں بسانا نہیں ہیں بلکہ بستیاں اجاڑنا ہے۔ انسان کو شرافت کے بجائے درندگی سکھائی جا رہی تھی، ماؤں کی گود میں حیوان پل رہے تھے۔ اس ماحول میں، اس عالم میں اللہ نے ایک ذات کو بھیجا، اور وہ ذات ہے ختم مرتبت رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات، جنہوں نے بد اخلاقوں کے درمیان اخلاق، بدتمیزوں کے درمیان تہذیب، کن ذہن لوگوں کے درمیان ذہانت، اور گھٹیا انسانوں کے درمیان اعلیٰ معیار زندگی کو اپنایا۔ ان کو ان کے طریقہ کار کی وجہ سے تکلیفیں دی جاتی رہیں، لیکن انہوں نے ہر ایک کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا، نہ کسی پر جوابی حملہ کیا، نہ کسی کو پریشان کیا، نہ کسی سے بدلہ لیا، زندگی کو سکون کے ساتھ گزارنا شروع کیا۔ رسول اللہ کی زندگی ایسی بنی کہ بے ایمان بھی ان کو امین کہنے لگے، اور جو جھوٹے تھے وہ بھی ان کو سچا کہنے لگے۔ یہ ایک عجب بات ہے کہ رسول کی ذات سے
کسی کو کوئی نقصان نہ تھا، مگر نقصان تھا تو ان لوگوں کو تھا کہ جن کے جھوٹ کھل رہے تھے، جن کی مکاریاں کھل رہی تھیں۔ رسول یہ سمجھا رہے تھے کہ تلوار بیکار ہے، تیر بیکار ہیں، نیزے بیکار ہیں، یہ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں بیکار ہیں، سکون سے اللہ کی عبادت کرو، تم سب اللہ کے بندے ہو، ساری کائنات پر، ساری دنیا پر سب انسانوں کو برابر کا حق ہے۔ اور رسول کا یہی پیغام تھا جس کو لوگوں نے قبول کیا، کلمہ پڑھ لیا، لیکن مجھے معاف کیجیے گا، میں نہیں جانتا کہ مجھے کہاں تک کے دیکھا اور کہاں تک کے سنا جا رہا ہے، لیکن کلمہ پڑھنے والوں میں اکثریت ان لوگوں کی تھی، میجارٹی ان لوگوں کی تھی جو مسلمان تو ہو گئے لیکن ان کے دل نے اسلام کی روح کو قبول نہیں کیا، ان کے دلوں نے اسلام کے اس پیغام کو قبول نہیں کیا کہ جو اللہ نے رسول کے ذریعے اپنے بندوں کو بھیجا تھا۔ نمازیں تو پڑھنے لگے لیکن ان کے اندر جو ایک اپنا ذاتی وجود کا خدا تھا، وہ اپنے اس خدا کو منوانے کی کوشش کرتے رہے۔ حد یہ ہے کہ ظلم اور جبر نے اسلام کا غالب چلا گیا، ظلم و جبر، اور بظاہر لوگ مسلمان ہو گئے، لیکن ایسے مسلمان ہوئے کہ آج تک ان کے راستوں پر چلنے والے لوگوں کو دنیا بہت بری نظر سے دیکھ رہی ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ دہشت گردی، آتنکواد اور ٹیررزم مختلف انسانوں میں پایا جاتا ہے، ظلم مختلف لوگوں نے کیا ہے، لیکن ظلم، دہشت گردی اور آتنکواد کو مسلمانوں سے اس لیے جوڑا جانے لگا کہ دہشت گردی کے ٹھکانے بدل گئے، آتنکواد کے ٹھکانے بدل گئے، لوگوں کو مسجدوں سے ڈر لگنے لگا، لوگوں کو قرآن کے حافظوں سے ڈر لگنے لگا، لوگوں کو قرآن کے قاریوں سے ڈر لگنے لگا۔ قرآن کے اوپر، عمل کے نام کے اوپر جن لوگوں نے اپنے مزاج کو قرآن کی تفسیر بنانے کی کوشش کی اور تفسیر میں رائے کر کے دوسروں پر ظلم و ستم کیا، ان کو لوگ سمجھنے لگے کہ یہی مسلمانوں کا معیار ہے، جبکہ میں اس بات کو جانتا ہوں اور سب جانتے ہیں، اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ وہ چند لوگ تھے جو رسول کے راستے پر چل رہے تھے۔ اس میں سب سے پہلا جو عزت پایا وہ خاندان خود رسول کا خاندان تھا۔ کیا غیر مسلم کو یہ بات بتانا ہمارے لیے ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ اس کے اوپر غور کیجئے کہ جس نے رسول کی اکلوتی بیٹی کی پستیاں توڑیں وہ کافر نہیں تھا، وہ ہندو نہیں تھا، وہ عیسائی نہیں تھا، وہ یہودی نہیں تھا، وہ مجوسی نہیں تھا، وہ پارسی نہیں تھا، وہ مسلمان تھا۔ اور ستم یہ ہے کہ رسول کی بیٹی کا قاتل کو مسلمانوں میں سب سے زیادہ عادل مانا جاتا ہے، یعنی جب قاتل کے عدل کے قائل ہوں گے ہم، تو پھر کیا ہم اسلام کو قبول کریں گے اور ہم کیسے مسلمان کہلائیں گے؟ دوسروں کو توڑنا، دوسروں کو جھنجھوڑنا، دوسروں کو برباد کرنا، عورتوں کے سہاگ اجاڑنا، بچوں کو یتیم کرنا، اس کو پیشہ بنا لیا۔ اب اس کے بعد آئیے ذرا غور کیجئے، رسول آخری وقت یہ کہہ رہے ہیں کہ قلم اور کاغذ لے آؤ، میں کچھ لکھ دوں تاکہ میرے بات تم بہکنے نہ پاؤ۔ اور جب رسول قلم و کاغذ مانگ رہے تھے تو اسی وقت ایک شخص نے جو رسول کے قریب کھڑا ہوا تھا یہ کہا کہ بخار ان کے دماغ پر اثر کر گیا ہے اور نعوذ باللہ یہ ہذیان بک رہے ہیں۔ یہ بھی رسول پر پاگل ہونے کا الزام کسی عیسائی نے، کسی یہودی نے، کسی ہندو نے، کسی بت پرست نے، کسی آتش پرست نے، کسی پارسی نے یہ الزام نہیں لگایا، اس نمازی نے، اس روزہ دار نے، اس شخص نے الزام لگایا کہ جو رسول کے ساتھ ساتھ گھوما کرتا تھا اور خطرے کے موقع پر ضرور رسول کو چھوڑ دیتا تھا، لیکن عام ماحول میں نماز کی صف اول میں ہوا کرتا تھا۔ حیرت کی بات ہے کہ آج لوگ، معاف کیجیے گا مجھے یہ کہنا نہیں چاہیے مگر نہ کہوں تو میں نہ کہوں گا تو دوسرے کہتے ہیں، جب دوسرے کہتے ہیں تو مسلمانوں کو برا لگتا ہے، جب ہم کہتے ہیں
تو ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ صاحب یہ مسلمانوں کے درمیان اختلافات پیدا کر رہے ہیں۔ ارے بھئی اختلافات ہم پیدا نہیں کر رہے ہیں، جو اختلافات پیدا کیے ہیں ہم ان کو صرف یاد کر رہے ہیں۔ آپ یہ بتائیے کہ علی کا ایسا شجاع، علی کا ایسا بہادر، علی کا ایسا سخی، علی کا ایسا غریب پرور، علی کا ایسا بیواؤں یتیموں کا خیال رکھنے والا، علی جو کی سوکھی ہوئی روٹی کھانے والا شخص، اور وہ شخص مسجد کوفہ میں نماز پڑھ رہا تھا، روزے کی حالت میں تھا، روزے کی نیت کر چکے تھے علی، اور نافلے صبح کی سجدے سے سر اٹھا رہے تھے، اور ابن ملجم مرادی ملعون نے حضرت علی کے سر پر تلوار کا وار کیا۔ ابن ملجم کا نام کیا تھا؟ عبد الرحمن۔ نام دیکھیے، عبد الرحمن، اللہ رحمان، اللہ کا وہ بندہ عبد الرحمن، اور وہ عبد الرحمن مسلمان تھا، علی کو قتل کرنے کی نیت سے آیا تھا، زہر میں بجھی ہوئی تلوار لے کے اوندھے منہ پڑا مسجد میں سو رہا تھا۔ علی نے اس کو صبح کی نماز کے لیے جگایا بھی تھا، اور علی نے اس سے یہ بھی کہا تھا کہ میں تجھ سے بھی واقف ہوں، تیرے لباس میں چھپے ہوئے اسلحہ سے بھی واقف ہوں، اور تیرے دل کی نیت سے بھی واقف ہوں، لیکن اللہ کی مرضی سے بھی واقف ہوں، میں تجھے جگا رہا ہوں۔ علی میں اور دوسروں میں یہی فرق ہے، جو اپنے قاتل کو سلا دے ہمیشہ کے لیے وہ عام انسان ہوتا ہے، جو سوئے ہوئے قاتل کو جگا دے وہ امیر المومنین ہوتا ہے، وہ علی ہوتا ہے، وہ ابو طالب کا قابل فخر بیٹا ہوتا ہے، وہ سچا جانشین رسول ہوتا ہے، وہ سچا مبلغ اخلاق رسول ہوتا ہے، وہ سیرت رسول کا بچانے اور حفاظت کرنے والا ہوتا ہے۔ اس کے بعد امام حسن علیہ السلام رسول کے نواسے، حضرت علی کے بڑے بیٹے، اور ان کو شام سے زہر بھیجا گیا، وہ زہر دیا گیا، جگر کے 72 ٹکڑے منہ سے نکلے ہیں۔ اس کے بعد ان کا جنازہ رسول کے قریب دفن کرنے کے لیے لے جایا جا رہا تھا، تو ان کے میت تک کے اوپر تیر برسائے گئے، اور ان کے 17 بھائی تھے۔ امام حسین نے اپنے 16 بھائیوں کو روکا ہے، کہا بھائیوں رک جاؤ، یہ صبر کا وقت ہے، چلو لے جا کے اماں کے قریب بھیا کو جنت البقیع میں دفن کیے دیتے ہیں۔ نانا کے قریب نواسے کی قبر نہیں بننے دی گئی، یہ ایک سچائی ہے۔ آج اس سچائی کا بدلہ اگر وقت کچھ لوگوں سے لے رہا ہے تو اس میں ہائے ہائے کرنے کی یا مظلوم بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آج آپ مظلوم ہیں، اپنے کو مظلوم سمجھ رہے ہیں، تو اس ظلم کو بھی یاد کیجئے جو آپ ماضی میں دوسروں کے ساتھ کر چکے ہیں، اور دوسروں کے ساتھ چھوڑیے، خود اپنے رسول کے ساتھ آپ نے کیا ظلم کیا ہے، اپنے رسول کے بیٹے کے ساتھ کیا ظلم کیا ہے، بیٹی کے ساتھ کیا ظلم کیا ہے، اپنے رسول کے داماد کے ساتھ کیا ظلم کیا ہے، اپنے رسول کے نواسوں کے ساتھ کیا ظلم کیا ہے، اپنے رسول کے خاندان کے ساتھ کیا ظلم کیا ہے، اپنے رسول کی نواسیوں کے سروں سے، برچھیوں کی انیوں سے چادریں چھین کے ان کے ہاتھ باندھے ہیں، کربلا میں انہیں 3 دن کا بھوکا پیاسا رکھا ہے۔ آپ خود ظلم کی علامت بن گئے ہیں، آپ ظلم کی پہچان بن گئے ہیں، آپ ظلم کی نشانی بن گئے ہیں، آپ کی بنائی ہوئی عمارتیں توڑی جا رہی ہیں، اس لیے کہ آپ نے جنت البقیع کو شہید کر دیا۔ اس وقت آپ نے یہ نہیں سوچا کہ رسول کے خاندان کی، رسول کی بیٹی، رسول کے نواسے، امام حسن، امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق کی قبریں آسمان کے نیچے آ گئیں، اصحاب رسول کی قبریں بھی آسمان کے نیچے آ گئیں۔ آپ نے اصلاحی تحریک چلائی کہ قبر کے اوپر عمارت برداشت نہیں ہے۔ مقصد کیا تھا کہ عمارتیں ٹوٹ جائیں گی، قبریں بے نشان ہو جائیں گی۔ آج اگر کچھ بے نشان ہوا ہے یا ہو رہا ہے یا آئندہ ہوگا تو بے نشانی کا ہنر بھی تو آپ ہی سے دوسروں نے سیکھا ہے، آپ ہی نے تو بے نشان کرنا سکھایا ہے۔ آج جب ہم تعمیر بقیع کی بات کرتے ہیں کہ رسول کی بیٹی کی قبر کے اوپر ایک چھت بن جائے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ رسول کے نواسے کی قبر پر ایک چھت بن جائے، ہم چاہتے ہیں ہمارے اماموں کی قبروں کے اوپر چھتیں بن جائیں، رسول کے چچا کی قبر کے اوپر چھت بن جائے، جناب بنت اسد کی قبر پر ایک چھت بن جائے، رسول ہی کے خاندان کی قبروں اور رسول کے اصحاب، رسول کے دوستوں کی قبروں پر ہم چاہ رہے ہیں کہ چھت بن جائے۔
تو آپ اس کے اوپر سایہ نہیں برداشت کر پا رہے ہیں. آپ کو 4 ستون ایک چھت برداشت نہیں ہے, اور آپ کو آج وقت جو کچھ دے رہا ہے وہ وہی ہے کہ آپ نے جو وقت کو دیا تھا وہ وقت آپ کو واپس کر رہا ہے, جو آپ نے زبانوں کو دیا تھا وہی زبانہ آپ کو واپس کر رہا ہے. ہم آپ کے ساتھ بڑا اچھا برتاؤ کرتے رہے ہیں, لیکن آپ بتائیے, قاضی نور اللہ شستری مغل پیریڈ میں آئے تھے ہندوستان میں, بہت سے لوگ روزگار کی تلاش میں آئے, ہندوستان کی سرزمین نے اپنا لیا. قاضی نور اللہ شستری کی یہی تو غلطی تھی کہ انہوں نے شیعہ عقائد کے اوپر مشتمل ایک کتاب لکھ دی تھی, احقاق الحق. یہ ایک شیعہ عالم کی, ایک شیعہ مجتہد کی بہت بڑی خطا تھی کہ اس نے اپنا مذہب کتاب کی شکل میں لکھ دیا تھا, کیونکہ ہندوستان میں وہ اپنے آپ کو ذرا پرسکون ماحول میں پا رہا تھا. جہانگیر جس کا عدل مشہور ہے, یہی تو ستم ہے کہ جو عادل ہیں وہی ظالم ہیں اسلام کی تاریخ میں. جہانگیر نے شہید ثالث کو کس بے دردی سے قتل کروایا, کس طرح ان کی لاش جنگل میں پھینکوائی گئی, کس طرح کچھ مسافروں نے, کچھ سیدوں نے خواب میں دیکھا کہ جناب سیدہ فرما رہی ہیں کہ میرے ایک فرزند کی لاش بے کفن پڑی ہوئی ہے اور دفن کر دو لے جا کے اس کو. تو شہید ثالث کو دفن کیا گیا, ان کا مزار آگرہ میں موجود ہے. مجھے کہنے میں کوئی تأمل نہیں ہے کہ یہ دنیا انقلاب و حوادث کی شکل میں انسان کو جو تحفے دیتی ہے, کبھی کبھی وہی تحفے انسان کو واپس بھی ملتے ہیں. ایک نسل کا کیا ہوا چوتھی پانچویں نسل کو بھگتنا پڑتا ہے. آج گھٹن کا ماحول اس لیے ہے کہ گھٹن کا ماحول پیدا کیا گیا تھا, اس کا رد عمل ہونا تھا, سو وہ ہو رہا ہے. یہ دنیا ہے, یہاں کوئی ایک مذہب کا شخص, ایک مسلک کا شخص, ایک فرقے کا شخص, ایک عقیدے کا شخص, یا کچھ لوگ یہ سوچیں کہ صرف وہی رہیں گے دوسرا نہیں رہے گا, زندگی پا انہی کا حق ہے دوسرے کا حق نہیں ہے, تو یہ ناممکن ہے. یہ دنیا سب کی ہے, سب کی تھی اور سب کی رہے گی. لیکن اس دنیا میں اگر کوئی چیز باقی رہنے والی ہے تو وہ شرافت ہے, وہ نیکی ہے, وہ صبر ہے, وہ برداشت ہے, وہ دوسروں کے حقوق کا احساس ہے, وہ پڑوسیوں کے ساتھ ہمدردی ہے, وہ بیماروں کا علاج کرنا ہے. اگر اللہ نے دولت سے نوازا ہے تو خود کھانے سے پہلے کچھ فقیروں کو کھلا دو. حضرت علی کے سامنے ایک شخص نے کہا کہ حاتم طائی بہت بڑا سخی تھا, اور اس کی حالت یہ تھی کہ اس نے گھر کے 40 دروازے بنا رکھے تھے اپنے محل کے, ہر دروازے سے فقیروں کو وہ کچھ نہ کچھ دیتا رہتا تھا. مولا کائنات نے فرمایا کہ تم جس بات کو سخاوت کہہ رہے ہو اسے تو میں کنجوسی سمجھ رہا ہوں. ایک دروازے سے اس نے اتنا کیوں نہیں دے دیا کہ اس کے مانگنے والے کو دوسرے دروازے پر جانا نہ پڑے. جس کے 40 دروازوں پر آدمی کو جانا پڑے اس کو سخی نہیں کہتے ہیں, اس کو دولت کی اطراحت کرنے والا شخص کہتے ہیں. عزیزو, یہ علی ہیں اور یہ خاندان نبی ہے. میں نے جس آیت کی تلاوت کی ہے اس سلسلے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ سورہ رحمان کی آیت ہے. کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. سورہ رحمان کی خصوصیت یہ ہے کہ ہر آیت کے بعد ایک آیت دہرائی گئی ہے, فبأی آلاء ربکما تکذبان. اے انسانوں اور جنوں, تم اللہ کی کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے. رقی ایک تابعی تھے, انہوں نے رقی یا رقی, میں تلفظ صحیح نہیں اس وقت میرے ذہن میں ہے, تابع تھے یعنی صحابی کے دیدار کرنے والے تھے. انہوں نے امام حسین سے پوچھا کہ اے مولا, آپ فرزند رسول ہیں, آپ رسول کے نواسے ہیں, آپ یہ بتائیے کہ یہ نعمتیں کون کون سی ہیں جو سورہ رحمان میں بار بار فبأی آلاء ربکما تکذبان, تم اللہ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. فبأی آلاء ربکما تکذبان, تم خدا کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. ہر آیت کے بعد یہ آیت آ رہی ہے, اور ہمیں آپ ہی نے بتایا, آپ کے خاندان نے بتایا کہ اس کے جواب میں یہ کہنا چاہیے فبأی آلاء ربنا نکذب. خدا کی کوئی نعمت ایسی نہیں ہے جس کو ہم جھٹلاتے ہوں, بلکہ ہر نعمت ہم کو قبول ہے اور ہم ہر نعمت پر اللہ کا احسان مانتے ہیں.
تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ 2 نعمتیں ہیں اللہ کی، ایک میرے نانا محمد اور ایک میرے بابا علی، ان 2 نعمتوں سے اللہ نے انسان کو نوازا ہے۔ اگر ان 2 نعمتوں سے انسان فائدہ اٹھا لے اور ان 2 نعمتوں سے انسان استفادہ کر لے تو انسان ایک مکمل انسان بن جائے گا، ایک کامل انسان بن جائے گا۔ عزیزو، وقت کے ساتھ، حالات کے ساتھ بہت کچھ تبدیل ہوتا ہے، دنیا بہت تیزی سے بدل گئی۔ وہ دنیا جو ایک دوسرے سے بے خبر تھی، آج وہ دنیا انسان کی ہتھیلی میں اس طرح سما گئی ہے کہ ہزاروں کتب خانے، ہزاروں منظرنامے، ہزاروں علوم، ہزاروں فنون، لاکھوں کتابیں انسان کے زیر مطالعہ ہیں، اور دنیا میں کہیں بھی کچھ ہو رہا ہے تو انسان اپنے ہاتھ کی لکیروں کے اوپر رکھی ہوئی چیز کے ذریعے وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ آج یہ دنیا ایک دوسرے سے بہت قریب ہو گئی ہے، ایک دوسرے کا کلچر، ایک دوسرے کی تہذیب، ایک دوسرے کی زبان کو سمجھنے کے وسائل بہت آسان ہو گئے ہیں۔ پہلے ڈکشنریوں کی ضرورت پڑتی تھی جن کے ذریعے ایک لفظ کی تحقیق کی جاتی تھی، آج کچھ بٹن دبائے جاتے ہیں اور مختلف زبانوں کے الفاظ اور مختلف زبانوں میں ان الفاظ کا استعمال مختلف زبانوں میں معلوم ہو جاتا ہے۔ آج کا انسان نہ گونگا ہے، نہ آج کا انسان بہرا ہے، نہ آج کا انسان اندھا ہے، آج کے انسان سے زیادہ روشن فکر انسان کوئی نہیں ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، جیتنا اور ہارنا، حکومت کرنا یا حکومت چھن جانا، پاور میں رہنا یا پاور میں نہ رہنا، یہ انسان کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا ہے۔ انسان کے لیے اس کی سب سے بڑی طاقت، اس کی سب سے بڑی حکومت، اس کا سب سے بڑا جلال، اس کا سب سے بڑا روب، اس کا اپنے اچھا ہونا ہے۔ ہم ایک دوسرے سے کہتے تو ہیں کہ اچھے بنو، لیکن کیا ہم تنہائی میں اپنے بارے میں سوچتے ہیں؟ جب ہم سوچتے ہیں تو پہلے ہم اپنے بارے میں سوچتے ہیں، اپنی اولاد کے بارے میں سوچتے ہیں، اپنی بیٹیوں کے بارے میں سوچتے ہیں، اپنی بہوؤں کے بارے میں سوچتے ہیں، اپنی پراپرٹی کے بارے میں سوچتے ہیں، اپنے گھر کے دروازوں کے بارے میں سوچتے ہیں، اپنی دیواروں، اپنی چھتوں کے بارے میں سوچتے ہیں۔ کیا ہم ایسے انسان کبھی بن پائیں گے کہ جو بے چھت لوگوں کے لیے چھت کی تلاش کریں، جو بے در و دیوار لوگوں کے لیے در و دیوار تلاش کریں، جن کو خدا نے رزق کی نعمت سے ذرا سا فاصلے پر رکھا ہے تاکہ اللہ کے اچھے اور برے بندے پہچانے جا سکیں؟ کیا ہم میں اتنی سکت اور ہمت ہے کہ ہم 2 لقمے کھانے سے پہلے 1 لقمہ کسی بھوکے کو کھلا سکیں؟ کیا ہم نے کبھی کسی یتیم بچے کو یہ سوچ کے پالا کہ اللہ ہم سے خوش ہو، اس مرنے والے کے باپ کی روح ہم سے خوش ہو؟ ہم زندگی کو ایک تجارت کی طرح گزار رہے ہیں۔ اخلاقیات بھی تجارت ہیں، سماجیات بھی تجارت ہیں، ہم لفظوں کی تجارت کرتے ہیں۔ نہایت گھٹیا آدمی، نہایت جاہل آدمی، نہایت ضدی آدمی، نہایت بدتمیز آدمی اگر کسی عہدے پر پہنچ جاتا ہے، غرض سے اس کے پاس جانا پڑتا ہے اور جا کے اس سے یہی کہتے ہیں آپ سے مل کے بہت خوشی ہوئی، جبکہ دل اسے گالیاں دے رہا ہوتا ہے۔ یہ روزمرہ کی زندگی ہے۔ خدا کی قسم انسان اپنی مجبوریوں پر غور کرے۔ اس کے علاوہ ایک بات یہ سمجھ لیجئے کہ جو اقتدار میں ہیں، جو پاور میں ہیں، جو حکومت میں ہیں، وہ حکومت میں آئے ہیں، اور جو ہیں وہ کل نہیں رہیں گے، یہ ان کو بھی معلوم ہے نہیں رہیں گے۔ لیکن ہر ایک اپنے زمانے کا ایک اچھا تاثر اپنے نقطۂ نظر سے، جو اس کے سیاسی یا مذہبی یا اس کے نجی جذبے کے تحت ہوتا ہے، وہ ایک اچھا تاثر چھوڑنا چاہتا ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی ایک تقریر میں یہ بات کہی تھی کہ ایک عورت بڑھتی ہے، اس کا شوہر اپنی بیوی سے اپنی محبت کا اظہار ایک عمارت کی شکل میں کرتا ہے۔ چونکہ وہ بادشاہ تھا، اس کے پاس لوٹی ہوئی دولت تھی، خزانے تھے، ہنرمند لوگ تھے، اس نے بیوی کی قبر کے اوپر ایک عمارت بنوا دی شوہر نے، اور اس عمارت کا نام تاج محل ہے۔ ایک گنبد ہے، 4 میناریں۔ عمارت اتفاق سے ایسی بن گئی کہ دنیا کے 7 عجوبوں میں اس کا شمار ہو رہا ہے، لیکن اس عمارت میں 4 مینار ہیں۔ وہی مینار انسان کے خاطی ہونے کی دلیل ہیں۔ اس میں سے ایک مینار جو کعبے کے رخ پر ہے وہ تو صحیح ہے، 3 مینار جو کعبے کے رخ سے منحرف ہیں وہ غلط تھے، غلط ہیں اور غلط رہیں گے۔ لیکن ان 3 میناروں کو توڑا نہیں جائے گا، کیونکہ تاج محل کی خوبصورتی دیکھی جاتی ہے۔ تاج محل کے اندر جو دفن ہیں ان کے ایصال ثواب کے لیے، معاف کیجیے،
شاید کچھ قرآن خوان رکھے گئے ہوں جو پیڈ ہوں گے، جن کو تنخواہ دی جاتی ہوگی، وہ قبروں میں قرآن پڑھ دیتے ہوں گے. لیکن مجھے نہیں معلوم کہ ممتاز محل یا شاہجہاں کے لیے یا جہانگیر کے لیے یا اورنگزیب کے لیے یا بابر کے لیے یا ہمایوں کے لیے یا اکبر کے لیے کوئی بڑے خلوص سے سورہ فاتحہ پڑھتا ہو کہ یہ بہت بڑا بادشاہ تھا. ہاں، سورہ فاتحہ کس کے لیے پڑھا جاتا ہے؟ جب ہم بڑے امباڑے میں جاتے ہیں تو ہمیں آصف الدولہ یاد آتے ہیں. ہم سوچتے ہیں اس آدمی نے اپنا محل نہ بنا کے حسین کے نام کا ایک عزاخانہ بنا دیا، جو دنیا کا سب سے بڑا عزاخانہ ہمارے شہر لکھنؤ میں ہے، جس کی وجہ سے ہمارا شہر پہچانا جاتا ہے اور یہ شہر شہر اعضا کہلاتا ہے، اور ہمارا تشخص یعنی ہمارا شیعہ مذہب کی ایک شناخت بنا دی ہے. تو ہم آصف الدولہ کے لیے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. چھوٹا امام باڑہ جو کئی بڑے امام باڑوں سے بھی بڑا ہے، جس کو ہم بڑے امام باڑے کے مقابل چھوٹا امام باڑہ کہتے ہیں، ایک بادشاہ محمد علی شاہ نے بنوایا. جب وہاں جاتے ہیں تو محمد علی شاہ کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھ دیتے ہیں، کیونکہ اس نے حسین کی یادگار بنائی. پھر شاہ نجف کی طرف جاتے ہیں، ایک بادشاہ نے ایک عزاخانہ بنایا تھا مولائے کائنات کے نام کا، اس بادشاہ کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ دیتے ہیں. ان بادشاہوں نے یا ان نوابوں نے جو اودھ کے نوابین کہلاتے ہیں، سمجھداری انہوں نے یہ کی کہ اپنے مقبرے الگ نہیں بنوائے. یہ انہی عمارتوں میں، انہی عزاخانوں میں، انہی امام بارگاہوں میں، انہی امام باڑوں میں انہوں نے اپنی قبریں بھی بنوا لی. اب جب تک امام باڑے ہیں، لوگ امام باڑے دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، ان کی قبروں کو بھی دیکھ رہے ہیں. تو انہوں نے اپنے آپ کو حسین سے وابستہ کر کے زندہ کر لیا. ان کی پہچان ان کا تخت نہیں ہے، ان کی پہچان ان کا تاج نہیں ہے، ان کی پہچان ان کی تلوار نہیں ہے، ان کی پہچان ان کا سکہ نہیں ہے. ان کی پہچان وہ عزاخانے ہیں جس کی وجہ سے وہ پہچانے جاتے ہیں. اور یہ ہمارے لکھنؤ شہر کو شرف حاصل ہے کہ یہاں ہمارے ان تمام اماموں کے قبروں کی شبیہیں موجود ہیں. یہاں مسجد النبی کی اس زمانے کی شبیہ موجود ہے. یہاں وہ تمام روضے جو مسمار کر دیے گئے ہیں سعودی عرب میں جنت البقیع میں، ان کی شبیہیں بھی یہاں موجود ہیں. تو آج جب لکھنؤ میں پیدا ہونے والا بچہ جاتا ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ زیارات کے لیے عراق یا ایران، تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ یہاں پہلے بھی میں آ چکا ہوں. اس کی وجہ یہ کہ اس کے لیے نہ کاظمین کے 2 گنبد نئے ہیں، نہ اس کے لیے سامرہ نیا ہے، نہ اس کے لیے غار غیبت نیا ہے، نہ اس کے لیے کربلا حرم امام حسین نیا ہے، نہ اس کے لیے قتل گاہ نئی ہے، نہ اس کے لیے گنج شہیداں نیا ہے، نہ اس کے لیے حضرت عباس کا حرم نیا ہے، کیونکہ یہاں ان روضوں کی شبیہیں موجود ہیں. اور خدا آپ سب کو سلامت رکھے. آج یہ دنیا ایک ایسے مرض کی گرفت میں آ گئی ہے کہ جس کے اندر بھی کوئی فرعونیت تھی وہ فرعونیت جھاگ کی طرح بیٹھ چکی ہے. بڑے بڑوں کو، بڑے بڑے شاہی خاندانوں کے صفائی اور نظافت کے اعلیٰ ترین معیار پر فائز ہائی فائی لائف گزارنے والے، جن کی سپریم اسٹائل کی زندگی ہے، جو بہت پڑھے لکھے بھی ہیں، جو بہت قابل بھی ہیں، آج وہ بھی اس مرض کا میں مبتلا ہو رہے ہیں، اس مرض کا علاج نہیں ڈھونڈ پا رہے ہیں. آج سارے انسان، ایک کرونا کے وائرس نے سب انسانوں کو برابر کر دیا. کاش محبت کا کوئی ایسا وائرس پیدا ہو جائے جو انسانوں کو برابر کر دے، اور سارے انسان ایک دوسرے کے دکھ درد کو ویسے محسوس کریں جیسے آج ہمارے ہاں اس دکھ درد کو محسوس کیا جا رہا ہے. اب آپ غور کیجئے، جو علاج کرتے ہیں، جو ڈاکٹر ہیں، جو میڈیکل سروسز انجام دے رہے ہیں، وہ بھی اس بیماری میں مبتلا ہو رہے ہیں اور ان کے پاس کوئی علاج نہیں ہے. ہم کیا ہر مذہب کا انسان اپنے اپنے مذہب کے اعتبار سے یہ دعا کر رہا ہے کہ اس کی ویکسین نکل آئے، اس کا علاج ہو جائے. اب میں آپ کے سامنے ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ میں ایک طویل عرصہ ہو گیا مجھے، اور باقاعدہ مجھے 52 سال ہو گئے ہیں ممبر سے خدمت کرتے ہوئے، اور بہت بچپنے سے کم سنی سے اگر دیکھوں میں تو شاید 60 سال ہو گئے ہوں گے مجھے. چھوٹی چھوٹی مجلسیں جو محلے کی میں پڑھا کرتا تھا، میں خطیب کی حیثیت سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ کم سے کم بھی جو مجھے مجمع ملا ہے وہ محلے کی مجلسوں میں جو دورے کی مجلسیں کہلاتی ہیں، اس میں 10-15 لوگ تو مل جاتے تھے.
آج میں تنہا بیٹھا ہوا ہوں، مجھے عادت اس بات کی ہے کہ جب میں فضائل بیان کرتا ہوں تو صلوات ہوتی ہے، متائن ہوتے ہیں، مناظرہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد مصائب بیان ہوتے ہیں تو گریے کی آوازیں بلند ہوتی ہیں۔ تو اس کی وجہ سے آدمی بولنے والے کے اندر خود ایک انرجی پیدا ہوتی ہے، اس میں ایک للک پیدا ہوتی ہے، ایک لگن پیدا ہوتی ہے، دماغ کھلتا ہے، بات سے بات نکلتی ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے، بات آگے بڑھتی ہے، سننے والوں کا رد عمل سمجھ میں آتا ہے۔ چونکہ ہم نے یہ زندگی اس طرح گزاری ہے، آج میں تنہا بیٹھا ہوا مجلس پڑھ رہا ہوں تو مجھے احساس ہو رہا ہے کہ مجھے خود اندازہ نہیں ہے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں، کیا کہوں گا۔ میں سوچ رہا ہوں لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیا سوچوں، میں سمجھ رہا ہوں لیکن یہی سمجھ رہا ہوں کہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ میری عقل کام کر رہی ہے مگر اس بات پر کام کر رہی ہے کہ عقلیں سب بیکار ہو چکی ہیں، کیونکہ کرونا نام کی ایک بیماری ہے۔ ہم بوڑھے لوگ ہیں، ہمیں تو بہرحال زندگی کی آخری قسطیں گزارے ہیں، خدا بچوں کو، نوجوانوں کو، جوانوں کو، اور دیکھیے کسی بھی مذہب کو انسان کو کی زندگی اللہ محفوظ رکھے۔ ہمارے مذہب میں ایک بات یاد رکھیے گا، ہمارے مذہب میں سوسائڈ بہت بڑا کرائم ہے۔ جیسے زندگی میں حلال حرام ہوتا ہے ویسے ہی خودکشی حرام موت کہلاتی ہے، اور اس وقت کرونا سے احتیاط نہ کرنا حرام موت کو دعوت دینا ہے۔ تو یہ کوئی عقل کی بات نہیں ہے کہ خدا نخواستہ کوئی اس طرح مرے کہ نہ اس کا غسل ہو سکے، نہ اسے کفن دیا جا سکے، اور بس اس کو لے جا کے کسی طرح سے قبر میں، زمین میں اس کو کسی طرح سے دفن کر دیا جائے۔ ذرا ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور اس میں معاف کیجیے گا مذہب، فرقہ، مسلک، علاقہ، کوئی ملک، کوئی نیشنلٹی، کوئی فرد، کوئی نسل، کوئی زبان کے بولنے والے، ان تک کہ یہ محدود نہیں ہے۔ جیسے سورج کی روشنی ہر جگہ پہنچتی ہے، چاند کی چاندنی ہر جگہ پہنچتی ہے، پوری دنیا میں جیسے آکسیجن ہے، انسان ہوا ہے، سانس لے رہا ہے، ویسے ہی یہ کرونا کا موذی مرض آیا ہے۔ مرکری پر قدم رکھنے کی کوشش کرنے والے انسان جاگ جا کہ تو نے ہواؤں میں پرندوں کی طرح اڑنا سیکھ لیا ہے، تو نے سمندروں میں مچھلیوں کی طرح تیرنا بھی سیکھ لیا ہے، لیکن تو زمین پر انسانوں کی طرح چلنا نہیں سیکھ پایا تھا، تو کرونا کی ٹھوکر تیرے ماتھے پر پڑی ہے۔ تجھے اپنے آپ پر غرور تھا، عبادت گزار کو اپنی عبادتوں پر غرور تھا، حاکم کو اپنی حکومت پر غرور تھا، ڈکٹیٹر کو اپنی فوج پر غرور تھا، بادشاہ کو اپنی سلطنت پر غرور تھا، اس کرنسی پر غرور تھا جس پر جہاں پناہ کی تصویریں چھپتی ہیں۔ سب غرور خاک میں مل گئے۔ آج ہر انسان محتاج ہے ایک ویکسین کا جو دریافت نہیں ہو پا رہی ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، قرآن نے ہم کو بتایا تھا، اور جو قرآن نے بتایا وہی ہمارا ایمان، وہی عقیدہ ہے، اور ہم اسی ایمان و عقیدے پر مرنا بھی چاہتے ہیں۔ کل من علیہ فان، فنا سب کے لیے ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی رہنے والا ہے صرف تمہارے اللہ کا وہ چہرہ جو جلال و کرم والا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ بہت سے لوگ ہیں، ان کو بہت سے نام دیے گئے، لیکن ایک ذات ہے جس کو وجہ اللہ کا خطاب دیا، اور وہ بھی رسول نے دیا، اور سب نے اس کو مانا۔ اس لیے سارے مسلمان دوسرے افراد کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ لگاتے ہیں، اور علی کا نام جب لیتے ہیں تو کرم اللہ وجہہ کہتے ہیں۔ علی وجہ اللہ ہیں، علی اللہ کا چہرہ ہیں۔ چہرگی خدا نہیں ہے، وجود خدا میں چہرہ نہیں ہے، لیکن اگر اللہ کی چہرے کی علامت کو سمجھنا ہے تو اس میں علی کے چہرے کو دیکھو۔ اور یہ کہ ہم علی کو اللہ نہ مانا ہے، نہ مانتے ہیں، نہ مانیں گے۔ ہم علی کے اللہ کو اللہ مانتے ہیں، ہم علی کے آخری نبی کو نبی مانتے ہیں، ہم علی کے مانے ہوئے قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں۔ یہ ضرور ہے کہ ہم اللہ کو ایک، ختمی مرتبت کو آخری رسول، حضرت علی کو پہلا امام مانتے ہیں، لیکن ترتیب ہمارے یہاں یہ کہ چونکہ ہم علی کو پہلا امام مانتے ہیں،
اس لیے ختمی مرتبت کو آخری رسول مانتے ہیں، اس لیے ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں. یعنی ہمارے پاس ماننے کا ذریعہ ہمارے ائمہ معصومین ہیں، علی ہیں اور ان کے 11 اولادیں ہیں جن کو ہم امام مانتے ہیں. ہم اثنا عشری شیعہ ہیں، ہم اپنے عقیدے کے ساتھ زندہ ہیں. اگر کسی کی نظر میں ہمارا عقیدہ غلط ہے تو ہم یہ تو نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہمارا عقیدہ اپنا لو، ہم یہ تو نہیں کہہ رہے ہیں ہمارا مذہب اپنا لو، ہم یہ تو نہیں کہہ رہے ہیں ہمارا مسلک اپنا لو، ہم یہ تو نہیں کہہ رہے ہیں ہمارے طریقے سے زندگی گزارو. تم اپنی زندگی اپنے طریقے سے گزارو، ہم کو ہماری زندگی ہمارے طریقے سے گزارنے دو، ہمارے ساتھ ظلم زیادتی نہ کرو. ہم تو ہندوستان میں ایک عجب مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے، آج میں یہ بات بھی دل کی باتیں کھول کے کہہ دیتا ہوں، یہ یاد رہ جائے لوگوں کو، آنے والی نسلوں کے کام آئے گا یہ جملہ. بھائی اس وقت ہندوستان میں ہمارا مسئلہ عجب ہو گیا ہے کہ ہمیں اتحاد بین المسلمین بڑا مہنگا پڑ رہا ہے. ہندو ہم کو مسلمان سمجھ رہا ہے، جو شیعہ نہیں ہیں وہ ہم کو شیعہ سمجھ رہے ہیں، تو ہم تو ہر طرف سے خواہ دبائے جائیں گے. ہم کو بالکل ختم کر دینے کا پروگرام ہے. کیا ارادہ کیا ہے؟ ہمیں ہماری شناخت ہے عزائے حسین. ہمارے ہاں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی منت کا فریادی ماتم ہوتا ہے. جب شادی کا مانجھا ہوتا ہے تو اس وقت بھی ہمارے ہاں مجلس ہوتی ہے. جب ہمارے ہاں کوئی مر جاتا ہے تو ہم اس کو رونے کے بجائے حسین کا نام لیتے ہیں، خاندان رسالت کا ذکر کرتے ہیں، مجلس کرتے ہیں. یہ سید مصطفیٰ حسین صاحب رضوی مرحوم، ابن سید مظفر حسین صاحب رضوی مرحوم کے 40ویں کی مجلس ہے جو میں تنہا پڑھ رہا ہوں. یہاں سامعین نہیں ہیں، لوگ نہیں ہیں، صلوات بھیجنے والے نہیں ہیں، گریہ کرنے والے نہیں ہیں، لیکن ہمارا جو طریقہ ہے وہ رہے گا. اور رہی عزائے حسین تو عزائے حسین نہ لاؤڈ اسپیکر چاہتی ہے، نہ ٹی وی چاہتی ہے، نہ اسکرین چاہتی ہے، نہ قالین چاہتی ہے، نہ دریاں چاہتی ہے، نہ عبارتیں چاہتی ہے. عزائے حسین تو بندھے ہاتھوں سے حسین کی بہنوں نے کی ہے. عزائے حسین تو سید سجاد نے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوں، پیروں میں بیڑیاں ہوں، گلے میں توق خاردار اور قبر میں لنگر، راستے میں قافلہ پیدل چلے جا رہے ہیں، قافلے کو بے کجاوا ناکوں کے اوپر بیویوں اور سیدانیوں کے لیے ہوئے. عزائے حسین تو شام کے قید خانے میں بھی ہوئی ہے، جہاں روشنی بھی نہیں تھی، جہاں کوئی چراغ بھی نہیں تھا، جہاں 24 گھنٹے میں ایک وقت سوکھی روٹی اور ایک کوزہ پانی کا دیا جاتا تھا. اور اسی قید خانے میں عزا ہوئی. پھر قیدی جب رہا ہوئے تو جناب زینب نے سے آ کے سید سجاد نے کہا پھپھی اماں یزید کہہ رہا ہے آپ بتائیے یہاں رکیں کہ مدینے واپس چلیں، آپ جو حکم دیجیے گا اس کی تعمیل ہوگی. فرمایا کہ میرے لال پہلے ایک کام یہ کر دو کہ یزید سے کہو کہ ہمیں آزاد کیا ہے، رہا کیا ہے، تو ایک مکان خالی ہمیں مل جائے، اس مکان میں ہم پہلے اپنے پیاروں کا ماتم کر لیں، ان کے اوپر رو لیں، اس کے بعد پھر آگے بڑھیں گے. شام کی بیویوں کو اطلاع دی گئی کہ خاندان رسالت کے قیدی رہا کیے گئے اور وہ اپنے شہیدوں کا ماتم کرنا چاہتی ہیں. بیویاں جمع ہو گئیں. جناب زینب نے سید سجاد سے کہا یزید سے کہو کہ تھوڑا سا ترس کھائے، جن شہیدوں کے کٹے ہوئے سر ہیں وہ سر بھیج دے تاکہ ان سروں کو ہم ان بیویوں کو بتا سکیں کہ یہ کس کس کا سر ہے اور کون کون اس کا وارث یہاں موجود ہے. شہیدوں کے سر آتے گئے، جناب زینب تعارف کراتی گئیں اور ان شہیدوں کی وارث بیویوں کو، بیٹیوں کو اور ان کی بیواؤں کو ان کا پرسہ دیا جاتا رہا. 2 چھوٹے چھوٹے سر آئے، 11 اور 9 برس کے 2 بچوں کے کٹے ہوئے سر وہ رکھے ہوئے تھے. شام کی عورتوں میں کسی عورت نے کہا، بس مجلس مکمل ہو گئی، شام کی عورتوں میں کسی عورت نے کہا جناب زینب کی طرف مخاطب ہو کے، بی بی یہ جو چھوٹے چھوٹے کٹے ہوئے سر رکھے میں یا تو ان بچوں کی ماں مر گئی ہے یا اس قافلے میں نہیں ہے.
جناب زینب نے کہا کیوں، کیا بات ہے، تم یہ کیوں کہہ رہی ہو؟ کہا بی بی کوئی ان بچوں کا پرسہ لینے والی بی بی نہیں ہے۔ جناب زینب نے کنکیوں سے سروں کی طرف دیکھا، کہا ان بچوں کی ماں میں ہوں، یہ میرے دونوں بچے ہیں، ایک کا نام عون ہے، ایک کا نام محمد ہے، مگر میں اس حسین کو رو رہی ہوں جس کی ماں اس دنیا میں نہیں ہے۔ مجھے اپنے بھائی کا غم منانے دو، اپنے بچوں کا غم منا کے کیا کروں گی؟ یہ زینب بی بی کا ایک معیاری کردار آپ دیکھیے کہ جب عون و محمد کے لاشیں آئے ہیں کربلا میں، جناب زینب بچوں کی لاشوں کے درمیان جگہ بنا کے سجدہ شکر کرتی ہوئی نظر آئی، پروردگار تیرا شکر، میرے بچے قربان ہو گئے، میرا بھیا بچ گیا۔ شام میں بچوں کے سر دیکھ کے زینب نہیں روئیں۔ اب قافلہ واپس چلا ہے۔ جناب زینب نے کہا کہ سید سجاد قافلہ کربلا ہو کے جائے گا، ہم کربلا میں رکیں گے اور 7 دن کربلا میں اپنے پیاروں کا ماتم کریں گے، اپنے بھائی کا پرسہ اماں کو دیں گے اور قبر حسین پر آنسو بہائیں گے۔ قافلہ کربلا پہنچا۔ کربلا میں جناب زینب عون و محمد کو نہیں روئیں۔ اب قافلہ واپس آیا مدینہ کی طرف۔ مدینہ کے بام و در کو دیکھ کے سید سجاد نے ایک نوحہ پڑھا، مدینہ جدنا لا تقبلینا فبالحسرات والاحزان جینا خرجنا من کے بالاہلنا جوان رجعنا لا رجال ولا بنینا۔ اے نانا کے مدینے ہماری آمد کو قبول نہ کرنا، کیونکہ ہم آرزوؤں حسرتوں کے پائمال جنازے لے کے آئے ہیں۔ اے مدینے جب تیری گلیوں سے ہمارا قافلہ نکلا تھا تو سروں پر وارثوں کے سائے تھے، گودیوں میں بچے تھے، اب یوں آئے ہیں کہ سہاگ گزر چکے، گودیاں خالی ہو چکی۔ بشیر ابن نعمان جزلمی کو چوتھے امام نے بیرون مدینہ قیام کیا اور بلا کے بشیر ابن نعمان جزلمی کو حضرت عباس کا خون میں ڈوبا ہوا علم دیا، سیاہ شال لہٰذا بشیر کے گلے میں ڈالی اور کہا بشیر جا کے مدینے والوں کو بتا دے کہ ہم یتیم ہو کے آ گئے، دادی کا گھر اجڑ گیا، زہرا کی کمائی لٹ گئی، خاندان رسالت تباہ و برباد کر دیا گیا، ہم روتے ہوئے آئے ہیں اور رونا چاہتے ہیں، آنسو بہانا چاہتے ہیں۔ بشیر مدینہ میں داخل ہوا اور بشیر نے مدینہ والوں کو اپنے اشعار کے ذریعے اس طرح خبر دی، وہ مرثیہ مدینہ کے بام و در میں گونج رہا ہے آج تک، مدینہ یا اہل یثرب لا مقام لکم بہا قتل الحسین بکربلا مورج۔ مدینہ یا اہل یثرب لا مقام لکم بہا قتل الحسین وعدمعی مدرارو۔ اے مدینہ کے رہنے والو، اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، جانے مدینہ حسین مارے گئے، ان کے غم میں میرے آنسو بہ رہے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے مدرسے سے نکل کے آئے، بشیر کو گھیرا، کیا بی بی زینب واپس آ گئیں؟ کہا ہاں بچوں تشریف لے آئی ہیں۔ بچے دوڑتے ہوئے آئے، چوتھے امام کو دیکھا، ہاتھ چومے، ادھر ادھر دیکھا، کہا آقا آپ تو آ گئے، بی بی زینب بھی تشریف لے آئیں؟ کہا ہاں پھوپھی آ گئیں۔ کہا عون و محمد نظر نہیں آتے؟ کیا بچوں عون و محمد اپنے ماموں پر قربان ہو گئے، عون و محمد شہید ہو گئے، کربلا میں دفن ہو گئے۔ بچوں نے جا کے ماؤں سے کہا جلدی جائیے، غضب ہو گیا۔ جناب زینب تشریف لائیں ہیں، گودی خالی ہو گئی، بچے مارے گئے۔ مدینہ کی بیویاں جناب زینب کے پاس آئیں اور آ کے کہا سیدانی بچوں کا پرسہ قبول کیجئے۔ کہا رونا ہوتا تو بچوں کو کربلا میں رو لیتی، یہاں میں آئی ہوں، نانا کی ایک امانت ہے، ان کی قبر پر رکھنا ہے اور بھائی حسین کا پرسہ دو مجھے۔ چوتھے امام کے گھر میں رہیں۔ ایک روز جناب عبداللہ ابن جعفر جناب زینب کے شوہر، انہوں نے چوتھے امام سے کہا کہ سید سجاد کیا تمہاری پھوپھی مجھ سے کچھ خفا ہیں، ناراض ہیں؟ کہا پھوپھا جان ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ کہا جب سے آئی ہیں تمہارے گھر میں ہیں، اپنے گھر نہیں آئیں؟ کہا پھوپھا جان دل بہت دکھا ہوا ہے پھوپھی اماں کا، میرا یہ کہنا مناسب نہیں ہے کہ آپ نے گھر جائیے، آپ کا دل چاہے آپ تشریف لے جائیے،
آپ شوہر ہیں، آپ کا حکم مانتی ہیں، آپ انہیں اپنے گھر لے جائیے۔ جناب عبداللہ ابن جعفر چوتھے امام کے گھر میں داخل ہوئے، دیکھا صحن میں کوئی بیوی بیٹھی ہوئی تھی، اس بیوی کی طرف دیکھ کے نظریں جھکائیں اور فرمایا بیوی زینب کہاں ہیں؟ بیوی نے سر اٹھایا، کہا والی آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ گھبرا کے وہیں خاک پر بیٹھ گئے۔ سیدانی یہ سر کے بال کیسے سفید ہو گئے، یہ چہرے پر جھریاں کیسی پڑ گئیں، یہ کمر کیسی جھک گئی؟ والی جو منظر میں نے دیکھا خدا کسی بہن کو نہ دکھائے، 3 دن کا پیاسا بھیا کند خنجر کے نیچے تڑپ رہا تھا، میں فریاد کر رہی تھی اور میرے سامنے میرے بھائی کا سر کٹتا رہا، کوئی میری فریاد سننے والا نہ تھا۔ تو عبداللہ ابن جعفر رونے لگے۔ جب گریا کم ہوا کہا سیدانی کیا آپ مجھ سے خفا ہیں؟ کہا خفا نہیں ہوں، شرمندہ ہوں۔ کہا کس بات پر شرمندہ ہیں؟ کہا اس بات پر شرمندہ ہوں کہ آپ کی دونوں امانتیں یعنی اون اور محمد دونوں بیٹے میں نے اپنے بھیا پر قربان کر دیے۔ کہا سیدانی یہ کیسی باتیں کریں گے، یہ شرمندگی کی بات نہیں، آپ نے مجھے اس قابل کیا کہ روز محشر میں رسول خدا علی مرتضیٰ اور جناب سیدہ کو منہ دکھا سکوں۔ اللہ نے میری اولاد کو اس قابل کیا کہ آقا حسین پر قربان ہو گئی۔ سیدانی گھر چلیے، کب تک کہ آپ یہاں رہیے گا؟ چلیے گھر چلیے۔ گھر پہنچا کے عبداللہ ابن جعفر چلے گئے۔ جب شام کو گھر آئے تو دیکھا جناب زینب گھر کے آنگن میں بیٹھی ہوئی۔ کہا سیدانی کیا پورا دن آپ نے آنگن میں گزار دیا؟ اپنے حجرے میں جائیے۔ وہ زینب جو بچوں کی لاشیں دیکھ کے نہیں روئی، وہ زینب جو اپنے بیٹوں کے کٹے ہوئے سر دیکھ کے نہیں روئی، زینب نے اپنے حجرے کا دروازہ کھولا، اندر نظر پڑی۔ ترتیب یہ تھی کہ بیچ میں جناب زینب کا بستر تھا، داہنی طرف اون کا بستر، بائیں طرف محمد کا بستر۔ ایک مرتبہ زینب نے تڑپ کر کربلا کا رخ کیا، اون محمد کچھ دیر کے لیے چلے آؤ، ماں کو نیند آ جائے، داہنی کروٹ لوں گی، داہنی طرف بستر خالی، بائیں طرف کروٹ لوں گی، بائیں طرف بستر خالی۔ یہ کب ہو یہ حجرہ، یہ خالی بستر، یہ ماں کس طرح سوئے جس کے دونوں بچے کربلا کی خاک پر سو گئے۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ قل هو اللہ کی تلاوت کر کے سید مصطفیٰ حسین صاحب رضوی ابن سید مظفر حسین صاحب رضوی کے لیے ایصال ثواب کر دیں۔